لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ وہ سے مراد اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی اصلاح فرماتے ہیں اور کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اللہ خود ہی اس کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، خزائن القرآن میں اس کی تفصیل ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے مصر کے اور ان کے بھائی وہاں پر آئے، اس کا پورا ایک بہت طویل واقعہ ہے جو سورہ یوسف میں، یہ واحد واقعہ ایسا ہے جسے ایک ہی باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور پوری سورت اس نام سے ہے، یعنی سورہ یوسف۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور ان کے ابا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سب کو معاف کر دیا، لیکن بیٹے چونکہ تابعدار تھے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے اور بھائی یوسف نے تو معاف کر دیا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ یعنی ندامت، شرمندگی اور خوف خدا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری بھی معافی کروا دیجئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کئی دن تک روتے رہے اور اللہ سے اپنے بیٹوں کے لیے معافی طلب فرماتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کی برأت نازل فرما دی، یعنی ان کو معاف کر دیا۔ کون سا گناہ معاف کیا؟ ان سب بھائیوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ اپنے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ابا کی محبت چونکہ ان سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی انہیں کہ ابا یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس میں لالچ یہ تھی کہ ابا ہم سے بھی محبت کریں۔ اس میں بڑے سبق ہیں، بہرحال اس تفصیل کا ابھی موقع نہیں۔ ابھی مختصراً جو دعا آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ دعا کی طرف میں آ رہا ہوں تاکہ آپ وہ دعا سن لیں کہ کیسی عجیب و غریب دعا ہے، اور ہماری دعاؤں کو ذرا سا اس سے ملائیے کہ ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ سے وہی جو ایک دعا عام طور پہ جو رٹی ہوئی دعائیں ہیں، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ بیٹے کا ہی ہو جائے، بیٹی کا ہی ہو جائے، اور پھر ختم، نہ وہ کیفیت ہوتی ہے نہ وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ سب سے پہلے میں کھڑا ہوتا ہوں، میرے پیچھے آپ کھڑے ہوں، آپ کے پیچھے یوسف علیہ السلام، پھر ان کے پیچھے سب بھائی کھڑے ہوں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ دیکھیے یہ جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی آسمانی دعا ہے۔ یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، یا غیاث المؤمنین اغثنا، یا معین المؤمنین اعنا، یا محب التوابین، یا محب التوابین تب علینا۔ یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، اے ایمان والوں کی امید، یعنی اللہ، اے اللہ۔ یا رجاء المؤمنین، اے ایمان والوں کی امید، آپ ہماری امیدوں کو نہ کاٹیے، یعنی ہمیں مایوس نہ فرمائیے۔ یا غیاث المؤمنین اغثنا، اے ایمان والوں کی فریاد سننے والے ہماری فریاد سن لیجئے۔ یا معین المؤمنین اعنا، اے ایمان والوں کی مدد کرنے والے ہماری مدد فرما دیجئے۔ یا محب التوابین تب علینا، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب اور پیارا بنانے والے ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، ہم پر مہربانی فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، یہ دعائیں قبول کی۔ اگر ہم بھی اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو شامل کر لیں، مختصر سی دعائیں ہیں لیکن کیا ان میں گہرائی ہے، تو یہ سلیقہ مانگنے کا یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اللہ سے ہی یہ سلیقہ مانگنا بھی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں چونکہ مانگنا نہیں آتا، آپ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو قبول بھی فرما لیجئے اور ہمارے دل میں وہ باتیں القاء فرما دیجئے جن سے آپ کی رحمت جوش میں آتی ہو۔